ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ND خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سوالات کی زد میں ہیں، اور وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں ہم آپ کے نمائندے کے طور پر اپنے لیڈر کے سامنے رکھتے ہیں. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے ND خان صاحب کہ اگر زرداری صاحب نے پارلیمانی لیڈر بھی بن گئے ہیں، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے لیڈر بھی بن گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، صدر بھی ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے جمع کر لی ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ نہیں، ساری چیزیں جمع تو نہیں ہیں، وہ ان کی ذات تک سب کو محیط ہو گئی ہیں. جو پارلیمنٹین ہیں اس کے سربراہ ضرور ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو بھٹو صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے سربراہ بلاول بھٹو ہیں. لیکن شریک چیئرمین تو وہ بھی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ تو اس میں اپنے یعنی وزڈم تو دیں گے نا، ان کا اپنا تجربہ، اپنی مہارت. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھٹو صاحب تو اسٹیٹسمین تھے، مدبر تھے، سیاسی فلسفی تھے، لیکن آصف زرداری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں سیاستدان ہیں. پارلیمنٹری ڈیموکریسی لینن نے کہا ہے اسے بورجوا ڈیموکریسی. یہ جو آپ سیاستدان کہتے ہیں، ہمارے تو مخصوص معنی ہیں سیاستدان کے. آپ ان کو تو اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں، ایک مدبر قوم کا کہہ رہے ہیں، اور اس میں فرق کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اگر سیاستدان ہیں تو کس طرح کے سیاستدان ہیں کہ ان میں تدبر نہیں ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان میں تو صبر بھی ہے، تدبر بھی ہے، ذہانت بھی ہے، برداشت بھی ہے. اور میں نے جیسا عرض کیا، پارلیمنٹری ڈیموکریسی جسے لینن نے کہا ہے کہ بورجوا ڈیموکریسی ہوتی ہے. جاگیردارانہ نظام بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، مفادات کا نظام بھی وجود میں ہے، لوگوں کے اپنے مفادات بھی ہیں. تو ان کی یعنی پیپلز پارٹی کی بنیادی ترجیح غریبوں کے مفادات ہیں. ہماری بڑی دلچسپ بات ہو گئی ہے. جاگیردارانہ نظام کو سب سے پہلی جو زک پہنچائی وہ بھٹو صاحب نے پہنچائی. بے شک. اب جناب آصف زرداری صاحب کی شکل میں مطلب اب سب کو قبول کر لیا انہوں نے. نہ جاگیردار پریشان ہے، نہ جو سرمایہ دار پریشان ہے، تاجروں کی بھی حکومت ہے، اس کی بھی یہ ساتھ میں ملے ہوئے ہیں. اور ڈیموکریسی بھائی کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہو کے کسی کو جو بھٹو صاحب کی جو سوچ تھی اس میں کہیں تو للکارتے. اب تو سب مزے میں ایک ہی دسترخوان پر ہے، کوئی کسی کو پرابلم نہیں. I go back to the 70s. میں 70 اور 71 کے انتخاب کی طرف واپس جاتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ انتخاب جیتنے کے بعد بھٹو صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے جمہوری نظام کے ذریعے سے کمیونزم کے راستوں کو بلاک کر دیا ہے. میں نے جمہوری نظام کے ذریعے سے کمیونزم کے راستے کو روک دیا ہے جو الٹیمیٹلی خون خرابے کی طرف لے جاتا. مطلب سوشلزم تو سوشلزم ہے سمتھنگ، لیکن یہ کہ سوشلزم تھیوری کمیونزم. انہوں نے کہا کہ میں نے کمیونزم کا راستہ روک دیا ہے جمہوری نظام کے ذریعے سے اور ملک کو ایک خون خرابے سے بچایا ہے. تو اندازہ کریں اس کی یعنی آپ اس مدبرانہ اسٹیٹمنٹ کی. ہم تو ان کے مدبرانہ اسٹیٹمنٹ کی یا ان کی اس پر تو بات ہی نہیں ہے، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. ہاں، ان کی بات کو آپ دیکھیں. اب دیکھیں محترمہ شہید کی شہادت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی تو ایک جملہ نہیں، جب سنیں میری بات، اس تاریخ میں یہ جملے زندہ رہیں گے. پاکستان کپے، پاکستان واز ایٹ دا اسٹیک. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ایک معمولی واقعہ نہیں تھی، اس کے بعد وفاق ڈسممبر ہو سکتا تھا. لیکن اس کے بعد تو لوگوں نے ان کو پھر اقتدار میں لے کے آئے. وہ تو جمہوری نظام تھا جس کی وجہ سے وہ اقتدار میں ہے. ان کا یہ جملہ کہ پاکستان کھپے، مطلب پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے وہ خود کیوں اقتدار میں آ گئے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ پھر لیڈر ہیز ٹو لیڈ. پھر تو آپ یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ڈیگول عالمی جنگ کے بعد کیوں صدر بنے. پھر یہ بھی کہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ روزولٹ نے کیوں ٹیک اوور کیا مور دین ٹوائس. اچھا، آپ زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، ظاہر ہے قریب سے آپ نے دیکھا ہے. ان کی بہن کو بھی فریال تالپور. آپ ان کا کرشمہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لیڈ کر کے پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں؟ یہ لیگیسی ہے نا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی. جو بھٹوزم ہم کہتے ہیں، واٹ از دیٹ؟ بھٹوزم ایک ڈاکٹرن ہے. اب اس ڈاکٹرن کے امبریلا کے نیچے جو بھی آئے گا اس کی پھر رسپانسبلٹی ہے کہ اس نظریے کو آگے لے جائے. بھٹو صاحب، بینظیر صاحبہ نے تو زرداری صاحب کو سیاست میں نہیں آنے دیا. وہ تو ظاہر ہے کہ جب وہ حیات تھیں، ظاہر ہے کہ ان کی لیکن ساتھ میں ان کے پاس ویژن تھا، سوچ تھی، انہیں خطرات سے آگاہ تھیں. انہیں یہ پتا تھا کہ انہیں شہید کیا جا سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے انٹرم پیریڈ کے لیے
آصف زرداری کو نومینیٹ بھی کیا تھا، لیکن فار دا انٹرم پیریڈ. یہ اس فیز سے نکل جائیں گے تو پھر پارٹی ول بی ٹیکن اوور بائی دا پراپر پرسن. اور ٹھیک ہے، اس وقت بلاول جو ہیں وہ ٹیک اوور کر چکے ہیں، اور ہمیں اس نظریے کے، اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ پارٹی زندہ ہے جب تک مزدور زندہ ہیں، جب تک کسان زندہ ہیں، جب تک چھاپڑی والے زندہ ہیں، جب تک غیر مراد یافتہ لوگ زندہ ہیں، پارٹی زندہ رہے گی. یہ جو ایک انٹرم پیریڈ ہے، اسے میں نے لاہور کی فوق سے تشبیہ دی ہے. دیکھیں، زرداری صاحب کی حکومت سے لے کر آج تک آپ وہ باتیں بتا دیں جو مزدوروں کے لیے بڑی زبردست کام ہوا ہے. مزدور کو غربت کم ہوئی ہے، خط غربت سے نیچے چلے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے گلوریفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نہیں، میں گلوریفائی نہیں کر رہا ہوں، میں فیکٹس کی طرح، کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم بھی ہوں. جی، سیاست کے طالب علم کے ساتھ ساتھ تاریخ کا طالب علم بھی ہوں. میں نے مغلوں کی تاریخ بھی پڑھی ہے، دلی سلطنت کی تاریخ بھی پڑھی ہے، انگریزوں کی تاریخ بھی پڑھی ہے، لارڈ کرزن کو بھی میں نے پڑھا ہے. میں یہ بات تاریخ کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ فیس ٹو فیس یو ہیو ٹو پاس اوور ود دا پیس. اس وقت پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، جمہوریت ہے جو بچا سکتی ہے، اور جمہوریت کی تکمیل ہوتی ہے قیادت کے ذریعے سے. 20 سال پہلے بھی میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، آپ یہ کہتے رہے پاکستان انتہائی خطرے میں، اور یہ آج بھی جو ہے آپ آج کہہ رہے ہیں زیادہ خطرہ نہیں لگ تو رہا. ہم خطروں سے نکال کے لائے ہیں پارٹی کو، تو آپ پاکستان کو. اب آپ پاکستان خطرے میں نہیں ہے. لوگوں نے تو اس وقت جب سقوط ڈھاکہ کے بعد کہہ دیا تھا کہ پاکستان ریمیننگ پاکستان ول بی ڈس ممبر، بھٹو صاحب نے کہا ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو میں ریسٹور کروں گا، ریکانسٹیچیوٹ کروں گا، پھر جوڑوں گا. تو بھٹو صاحب کی جو رہا بچا پاکستان ہے، جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، وہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. اور یہ تو ایک عارضی پیریڈ ہے. جہاں تک موجودہ حکومت کی بات آپ کرتے ہیں، ہم تو وی آر دا پارٹ آف دا چارٹر آف ڈیموکریسی، سی ڈی سی کا ہم حصہ ہیں. اگر اسے آپ مکمکہ کہتے ہیں تو میرا خیال یہ آپ کی غیر سیاسی سوچ ہے. دونوں پارٹیاں جمہوریت کے تسلسل کے لیے، ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ گڈ گورننس نہیں آئی ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹ ہیز ٹو بی اسٹرگل. یہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ گڈ گورننس، بالکل میں متفق ہوں. زرداری صاحب کا پورا عہد گڈ گورننس کا عہد نہیں ہے. بالکل، میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. اتفاق کر کے میں بات کو یہیں پر روکنا چاہتا ہوں کہ گڈ گورننس نہیں ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم. کنٹینیوٹی آف دا پیپلز پارٹی ول گارنٹی the restoration of the good government. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. این ڈی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طویل دوارین کا پروگرام ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں، تاریخ کے جو شاہد ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے دلوں میں راز بنی ہوئی ہیں، تھوڑی کچھ نہ کچھ تو ہم بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہی ایک چھوٹا سا بریک.